کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان محترم، آج ہم اللہ کی انتہائی نیک اور برگزیدہ ہستی حضور محبوب الہی، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ المعروف غوث اعظم کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مظہر تھی۔ آپ نے اپنی ساری حیات مبارکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل میں گزاری۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضائے الہی، اخلاص و للہیت، زہد و تقوی، خوف خدا، حب الہی اور حب رسول میں گزرا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اسی بات کا درس دیا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ آپ ایران کے معروف و مشہور شہر گیلان میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد وہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی باوقار اور انتہائی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے، اور انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اتباع میں گزاری۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو، آپ کی ولادت باسعادت پر ہی آپ کے چہرہ انور اور آپ کی حرکات و سکنات سے آپ کے مدرزاد ولی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی ولایت کے حوالے سے جو پہلے علماء کرام اور اولیاء اعظام تھے، انہوں نے پہلے ہی آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بشارتیں عطا فرما دیں۔ اگر ہم آپ کے خاندانی اوصاف کو دیکھتے ہیں، آپ نجیب و طرفین سید ہیں، والد محترم کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور آل رسول میں سے آپ کا ہونا یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ سنی اور حنبلی مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی ذات بابرکات جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے روحانی پیشوا کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کے اندر جو اوصاف ملتے ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف اللہ کے فرمان کی کامل اتباع میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع میں گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ کے پیارے رسول کی سیرت طیبہ کی عین مطابق تھا۔ آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی، اور ساری زندگی لوگوں کو اسی بات کا درس دیا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب جو ہے وہ مخلوق خدا کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم آپ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، آپ زہد و تقوی میں، فضل و کمال میں، علم و عمل میں آپ کی ذات بابرکات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ
ہی کی ذات بابرکات ہے کہ جن سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے اور آپ کے فیض کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اگر ہم آپ کی سیرت طیبہ کے عملی گوشوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں نمایاں جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مہمان نوازی ہے، سخاوت و فیاضی ہے، عجز و انکساری ہے، خوف خدا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن صفات کی بدولت اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے مقام اور مرتبہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک رہتی دنیا تک اس کا نام اور اس کی سیرت کو زندہ فرما دیتا ہے۔ آپ بہت زیادہ ذکر الہی کرنے والے تھے، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہوں۔ اولیاء اعظام کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اولیاء اعظام در حقیقت علماء کرام ہے، اور علماء کرام کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی حقیقت میں انبیاء اعظام کی میراث علم کے وارث ہیں۔ ولایت کا تعلق جو ہے یہ علم کے بغیر نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم، ممتاز عالم تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا ہے، آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ اگر ہم آپ کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں، آپ کے فرمودات اور آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بات بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، شیخ ابو عبداللہ حیثمی نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے، آپ کو یہ جو اتنا بڑا مقام ولایت کا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، مقام غوثیت پر آپ فائز ہوئے ہیں، اس مقام پر آپ کیسے فائز ہوئے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میری والدہ ماجدہ جب مجھے ابتدائی تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ کر رہی تھی، اس وقت دروازے پر الوداع کرنے کے لیے جب میری والدہ محترمہ آئیں، انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی وصیت کی ہے کہ بیٹے زندگی کے کسی بھی مقام پر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی اسی نصیحت کو اپنے پلے باندھا ہے، اور اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آج اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آپ رضی اللہ عنہ کی وہ حکایت بڑی معروف ہے جس میں 60 ڈاکو جو ہیں وہ ایک قافلے پر، جس قافلے میں آپ بھی شامل ہیں، اس پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کے نیچے جو چوکا ہے اس کے اندر وہ سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو سمجھتا ہے کہ بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ سچ بولتے ہیں اور اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے کے بعد اپنے سردار کے پاس جمع ہوتے ہیں تو وہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ اپنے سردار سے کہتے ہیں آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک بچے سے ہم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے کہا عجیب بات ہے، یہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور میرے ساتھ بھی اسی بچے نے اسی طرح ہی کلام کیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایسا کرو، اس بچے کو لے کر آؤ۔ عزیزان محترم، آپ رضی اللہ عنہ کو بچپنے کی عالم میں ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے پوچھا بیٹے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کے نیچے جو اس کے اندر وہ سلی ہوئی ہیں۔ اس جبے کو چاک کیا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر وہ 40 اشرفیاں تھیں۔ عزیزان محترم، ڈاکوؤں کا سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے آپ سے یہ سوال کیا بیٹے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو سچ بولنے پر مجبور کیا؟ آپ جھوٹ بول کر اپنی ان چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے، بچا سکتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پر یہ بتایا کہ میری والدہ نے مجھے الوداع کرتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی والدہ کی اسی فرمان کی پاسداری کی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دین جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس بات کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ میں نے اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی بات سے اتنا متاثر ہوا، اس نے وہاں پر توبہ طائب ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں نے جتنا بھی لوگوں کا مال و سامان لوٹا ہے میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے جو سردار تھا، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی یہ والی بات کہی کہ اگر آپ ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے، آج نیکی کی راہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی توبہ طائب ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ سچ ہے جس سچ کی برکت سے نہ صرف ڈاکوؤں کا سردار وہ ہدایت کے رستے پر آ گیا، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ساتھ ڈاکو تمام کے تمام وہ بھی ہدایت کے رستے پر آ گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، قافلے والوں کو ان کا لٹا ہوا مال و سامان بھی واپس مل گیا۔ آپ نے زندگی پر اپنے نام لیواؤں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ میرے ماننے والوں، مجھ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ جھوٹ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ میری عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، صحیح معنوں میں مجھ سے عقیدت رکھنے والا شخص وہی ہے جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور ہر حال میں سچ کا پرچار کرتا ہو۔ اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ یاد رکھو، سچائی جو ہے وہ سرچشمہ ایک خیر ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے، آپ کی ذات بابرکات جو ہے وہ عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اخلاق انتہائی بلند، آپ حسن خلق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام بجا لاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جا کر عیادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنی دعوت پہ بلاتا ہے تو آپ اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ بھی ساری زندگی یتیموں مسکینوں کے بوجھوں کو اٹھایا کرتے تھے، آپ ان کا دست و بازو بنا کرتے تھے۔ اگر آپ کو دعوت پر بلایا جاتا تو آپ غریبوں کے ہاں دعوت پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ مجھے اگر ڈھونڈنا چاہو تو غریبوں میں ڈھونڈا کرو۔ اور یہی عمل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں ہمیں مکمل دکھائی دیتا ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں سے فرماتے ہیں، میرے ماننے والوں، یہ بات یاد رکھو، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو غریبوں کے اندر دیکھا کرو، میں تمہیں وہاں پر ملوں گا۔ آپ کی تعلیمات کے اندر اگر دیکھا جائے، آپ اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھیں، کسی مقروض کے قرض کو ادا کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کیا ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ ان کی پرسش فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں کی دستگیری اور معاونت فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے القاب کے اندر دستگیر کا لقب بھی بڑا معروف ہے۔ آپ کے در پر کوئی بھی آیا ہے، آپ نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ اور اسی طرح آپ کے القاب میں ایک لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مٹتی جا رہی تھیں۔ آپ کی ذات بابرکات کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ساتھ مضبوط بنایا۔ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط بنایا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کو درود و سلام کے ساتھ تر کر لو، اور اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ مخلوق خدا کی خدمت کرو گے، یہ واحد ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دین کی تعلیمات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نمایاں دکھائی دیتی ہے۔
اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث تھا۔ آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، آپ کا دروازہ ہمہ وقت لوگوں کے لیے کھلا رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کے دروازے پر آیا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ نے کبھی بھی اسے اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا۔ عزیزان محترم، یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔